البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے نقل کیا، اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی اس کو لے کے آئے کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رات کا وقت ہے، گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور گلیوں میں جا کے رات کے وقت بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے، دن کے اندر بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے، رات کے وقت بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم جا رہے ہیں، آپ نے ایک گھر کے پاس سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر جا کے دیکھا کہ ایک بیوہ ہے، اس کے کچھ بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے بیوہ سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ رکھ دی ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس میں چمچ مار رہی ہوں کہ بچے اس انتظار میں سو جائیں کہ کچھ پک رہا ہے، لیکن آج انہیں بھوک نے بڑا ستایا ہے، آج یہ سو نہیں رہے، کافی دیر سے روتے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ میری رعایا میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، بچے بھوکے رو رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال میں گئے، اپنے کندھے کے اوپر راشن اٹھایا، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اپنے کندھوں کے اوپر راشن اٹھایا۔ جب اس کے گھر جانے لگے تو غلام آگے کھڑا ہو گیا، حضور مہربانی فرمائیں، مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، آج تو کہہ رہا کہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں، قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا۔ کہا رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، خلیفہ میں ہوں، رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ مسلمان بھوکے سوتے تھے، بچے بھوکے رو رہے تھے، اے عمر تو نے کیوں نہیں ان کی خبر لی؟ حضرت عمر نے اپنے کندھوں پہ راشن اٹھایا، اس مائی کے گھر میں پہنچایا، پھر اس مائی سے سیدنا فاروق اعظم نے کہا ماں جی آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ حضرت عمر نے خود آٹا گوندا، خود سالن پکایا اپنے ہاتھوں سے، سیدنا فاروق اعظم نے ان بچوں کو کھانا کھلایا۔